حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہودیوں کے
مستند رستے وہی مانے گئے جن سے تیرے دیوانے گئے. سار روز معاذ نے آ کر حضور سے پوچھا. حضرت صاحب بن معاذ نے جب ان سے سنا کہ وہ اس لفظ رائے استعمال کر رہے ہیں تو وہاں آپ نے کھڑے کھڑے یہودیوں کو فرمایا یا اللہ لعنت اللہ علیہ لئن سمعت هذا الرجل يقول هذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لازم عنقه. فرمایا اللہ کے دشمنوں اور تمہارے اوپر لعنت ہو. کیا لفظ کہہ رہے ہو؟ آج کے بعد اگر میں نے کسی سے سنا وہ حضور کو رائے نہ کہہ رہا ہے تو لازم عنقه میں اس کی گردن اتار دوں. یہ ہے بات ناموس سے رسالت. آپ نے وہاں کھڑے کھڑے ان کو فرمائی یہ بات. آپ جتنی مرضی کو بات کریں لوگ ہمیں کہتے ہیں تھوڑی سی اچھی بات کرو. میں نے کہا جن سے دین ہمارے ساتھ پہنچا انہوں نے بات نہیں کی. میں اور آپ کون ہیں جو ہم کی بات کریں. آگے ہمارے ملاقات آپ پڑھ رہے ہیں ہماری سانسیں بھی حضور کی وجہ سے چل رہی ہیں. اگر حضور کی وجہ یہ زبانی بات نہ ہوتی نا عملاً ہوتا تو کبھی کافر حضور کے خاکے نہ بناتے ہیں. یہ سانسیں حضور کے لیے بھی چل رہی ہیں کسی اور کے لیے چل رہی ہیں. حضور کے لیے چل رہی تو ہم تو فرانسی سفیر بھی یہاں سے نہ نکلوا سکتے. آنے والے الیکشن میں دیکھوں گا ووٹ کون دیتا ہے حضور کے غلاموں کو. جنا حضور کی عزت سے گل بھی نہیں کی تھی بڑے ووٹ انہوں نے کرنے ہیں کہ آپ کے ہاتھ لوگوں کے لیے چل رہے ہیں تو سانس کس کے لیے چل رہے ہیں. سانس بھی انہیں کے لیے چل رہے ہیں حضور کے لیے سانس نہیں چل رہے. باتیں کرنے والی بات ایسا ہی میں بھی نظری کر کے آپ اس کو سبحان اللہ ماشاء اللہ جی کیا بات ہے. جب ہم حضور کی عزت کے لیے جلوس نکالتے ہیں تو پورے لاہور کی آبادی کروڑ کے قریب ہے. ہزار مطلب بھی وہاں نہیں نکلتا. یہ کدھر جاتے ہیں یہ سارے سبحان اللہ کہنے والے یہ صرف منجر کھانے والے. لاہور کی آبادی میں کدھر جاتے ہیں یہ سارے عاشقان مصطفیٰ. 1 کروڑ کی آبادی ہے لاہور کی. صرف لاہوری اندر بچے عورتیں بوڑھے نکال کے دیے جائیں تو لاکھوں تو بنتے. کدھر جاتے ہیں سارے. اگر سانسیں حضور کے لیے چل رہی ہوتی تو پھر سارے باہر آتے اور اس حکومت کو مجبور کر دیتے کہ فرانس کا سفیر نکالو یہاں سے. اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو اس کو جوتے مار کر یہاں سے نکالا تو جا سکتا تھا. جنہوں نے 40,000 لوگوں کی تصویریں چھاپ کر تقسیم کی. استغفراللہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. بات سن لی ساری امت کی استغفراللہ پڑھے تو ہمیں سے رسالت پر پیرا ہو جائے گا. یہ باتیں جو میں نے کی ہے رستے وہی مستند ہیں جن سے تیرے دیوانے گئے. انہوں نے حضور کو آ کر صاحب کے معاذ نے نہیں کہا یا صاحب کی میٹنگ نہیں بلائی کہ میں نے آگے یہودیوں سے بات بڑی غلط سنی ہے اب بتاؤ کیا ہونا چاہیے آپ کا کیا رائے ہے آپ کی کیا رائے. نہ صاحب کے معاذ وہیں کھڑے کھڑے فرمایا آج کے بعد اگر حضور کو کسی نے کہا کہ میں اس کی گردن اتاروں. آج بہت سارے لوگ بزدل ہو کر کہتے ہیں ہمیں استاد رسول سے ہم بیزار ہیں. میں نے کہا بیزار نہ ہو یہ بات کر جو صاحب کے معاذ نے بات کی. یہ تو ایسے مردے ہم دنیا مردے. کافروں کی ضرورت تھی حضور کے خاکے بناتے. کسی کی ماں کے بارے میں جو بات کرے تو برداشت نہیں کر سکتا. ساری دنیا کی مائیں اس بات پر قربان جہاں میرے آقا مولا نے ایک بار پاور رکھا. ہم نے کیا باتیں کی لنگر میں ماں برادران نے پکایا ہوا ہے وہ کھا کر کھائیں اور لنگر پر جب ٹوٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ محفل سننے کے لیے تو نہیں آئے لنگر کو کھانے کے لیے آئے. کیا کم کیا ہم نے وہ لنگر کھلائے اور جب حضور کی عزت کا مسئلہ ہے کہ گھر بیٹھے رہے. ماں نے کہا نا پتہ باہر نہ نکلی لنگر کھانے کے لیے جا. جب حضور کی عزت کی بات ہے پھر باہر نہ نکلنا حالات نہیں ٹھیک. جب ماں اپنے پتر سنبھال رہے مسجدوں کے سپیکر تو اترنے تھے. پاکستان میں کون سی برائی ہے جو نہیں ہو رہی. صرف مسجد اللہ کے گھر کے سپیکر کی وجہ سے ساری برائیاں پھیل رہی. پورے پاکستان میں میں آج گجرانوالے سے چلا اور میں نے سارے بزرگوں کو فون کیا. میں نے کہا اور بات کریں کیا کر رہے ہو تم. کس مسجد کے اوپر دیکھا ایک سپیکر ایسے لگا ہوا ہے. مسجد کے اوپر سپیکر
स्पीकर लगा हुआ है, सब बदमाशियाँ याशियाँ गुंडागर्दियाँ जारी, और सिर्फ अल्लाह के घर का स्पीकर जो उसकी उतार दिए जाए, क्योंकि उनकी तरफ होती है, उनकी वजह से सारी दहशतगर्दी फैल गई। हमने क्या किया? हमने तो अल्लाह के घर की हिफाजत न कर सके, आपने घर की टूटी कोई नहीं उतारने देता, और अल्लाह के घर के स्पीकर उतर गए। इस कौम को जरूरत ही नहीं है आजाद की, अगर आजाद की जरूरत होती तो मालेदार बाग में कहते मौलवी क्या करता बेचारा, मौलवी तो गिरफ्तार हो जाए तो उसके लिए रजिस्ट्री देने के लिए तैयार कोई नहीं, मेरी रजिस्ट्री पलट हो जाएगी, सारी बातें मौलवियों के ऊपर आ जाए कि मौलवी साहब स्पीकर को क्या करें, जब कौम पहली मुश्किल खड़ी है। ये तो कौम का काम था भाई, मौलवी की तकरीर आप नहीं सुनते होंगे स्पीकरों में, वो अंदर उर्दू तकरीर करता है, लेकिन हमारे घरों में अल्लाह अकबर की आवाज आनी चाहिए नहीं, कौम बैठ के चुप करके स्पीकर मस्जिद में उतर रहे, अल्लाह के घर पे स्पीकर उतर रहे, ऐसा ही उसका वारिस कोई अपने घर की ईंट पर नहीं उतर देता, और मस्जिदों के स्पीकर ऐसे उतारे गए जैसे वो बहुत बड़ा गुनाह था जो मस्जिद के ऊपर लगा हुआ, और पुलिस ने आकर जनाब बैरिकेड तोड़ी और जनाब छतों के ऊपर चढ़ गए, फुटो समेत चढ़ गए अल्लाह की तरफ के ऊपर, क्योंकि इसकी वजह से दहशतगर्दी हो रही। मामा अपने पुत्र से बाढ़ ले, मालेदारों को अजान की जरूरत न रही, अल्लाह अकबर की जरूरत न रही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की जरूरत न रही, हय्या अल सलाह की जरूरत न रही, हय्या अल फलाह की जरूरत न रही, इससे भी दहशतगर्दी होती है। अल्लाह अकबर कहने से माले में आग लग जाती है, लोग सूद खाना शुरू कर देते, लोग रिश्वत खाना शुरू कर देते, लोग माँ बाप के मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू कर देते। अल्लाह अकबर कहने से क्या होता है? मेरे आका ने फरमाया शैतान भागता है और कुछ नहीं होता। मैं देख रहा था नाव पर ये कर रहे थे, आप बोलो सुभान अल्लाह, आप तो चुप हो गए, बातें मुनाफिकों ने जिस तरह बात को लगा दिया है वो ऐसे ही होना है। और जी मलंगो नारे लाओ, जी मलंगो नारे लाओ जी, मैंने कहा मलंगो नारे न लाओ, हुजूर की इज्जत पर तो पैरा दो, उस पर पैरा किसने देना था? 4 जनवरी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मुस्तनद गुस्ताख रसूल सलमान रुश्दी लिबर्टी चौक में खड़े होकर लोगों ने वहां नारे लगाए, तेरे खून से इन्कलाब आएगा, उसकी मोमबत्तियां जलाई गई। बताओ लाहौरियों ने क्या किया? बल्कि जिन्होंने बत्तियां बुझाई उनके खिलाफ मुकदमे हुए, और जिन्होंने जलाई वो सिविल सोसाइटी है, वो बदमाश है, वो गुंडे हैं, पूरी हुकूमत उनके साथ खड़ी हो गई, ये बत्तियां बुझी क्यों? और यहाँ मुसलमान जल गए जहानाबाद में, उनका वाली वारिस को भी इसलिए कि गुस्ताख रसूल के पीछे ओबामा खड़ा था, पीछे अल्ताफ हुसैन खड़ा था, गुस्ताख रसूल की मोमबत्तियां बुझ गई, और मोमबत्तियां सलमान रुश्दी की सलमान तासीर की जलाई जा रही थी, और ये नारा लगाया जा रहा था तेरे खून से इन्कलाब आएगा। और उसकी कब्र पर आज भी ये लिखा हुआ है कि ये शहीद इंसानियत है। आज जाकर उसके रिकॉर्ड पढ़ ले वहाँ तहरीर ग्राउंड के कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र पर आज भी लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर लिखा है, नीचे इंग्लिश में लिखा है ये शहीद इंसानियत है। यानी इसने गुस्ताख रसूल के लिए जान बचाने के लिए शेखपुरे जेल में गया, तो गुस्ताख औरत के लिए, और ये इंसानों को बचाने के लिए नामूस रिसालत के कानून को काला कहा कि हुजूर की इज्जत का कानून काला है, और ये मौलवियों के फतवे में अपनी जूती की नोक पर रखता हूँ। ये बातें उसने की, और आज उसने तो इंसानियत के लिए बात की है, हुजूर के खिलाफ बोला है, तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो शहीद इंसानियत है। बताओ सलमान तासीर शहीद इंसानियत है तो गाजी अल-मुद्दीन क्या है? लोग हिंदू उठकर राजपाल की फिर शमे जलाएंगे, वो कहेंगे जाती हुई है, गाजी अल-मुद्दीन हमारे मंदिर को मार दिया है। कल हिंदू उठकर अगर मोमबत्तियां जलाए राजपाल की तो क्या करोगे फिर? और मेरी खुद हुकूमती बंदों से बात हुई, मैंने कहा कि उनका हक बनता था वो मोमबत्तियां जलाए, उनका राइट बनता था उनकी मोमबत्तियां जलाएं। अब बताओ कल हिंदू उठकर खड़े हो गए राजपाल की बत्तियां जलाई तो तुम क्या करोगे? वो कहेंगे हमारा हक बनता है। कल सिख उठ खड़े हुए, हाजी मोहम्मद सिद्दीक जो शेखुपुरे का था और ना जो कसूर का था, शेखुपुरे में चंचल सिंह था जिसने रसूलुल्लाह की खिलाफत की। गाजी मोहम्मद सिद्दीक पाकिस्तान बनने से पहले कसूर में सोया हुआ था, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन उसकी ख्वाब में आए, फरमाया तू यहाँ सोया हुआ है, मेरे नाने के खिलाफ उसने सिख में बात कर दी। तो गाजी मोहम्मद सिद्दीक वहाँ कसूर से चला और शेखुपुरे गया, तो चंचल सिंह जो था सिख वो हल चला रहा था, उसने दूर से देखकर कहा कमीना तू मेरे आका के खिलाफ बात की थी। अब सिख
مرتاز قادری اندر کیوں ہے؟ میں نے کتابیں اس لیے نہیں منگائی کہ میں آپ کی اور دیکھ رہا تھا ان کو کتابیں کیا سنانی ہیں، ان کو روحانی باتیں سناؤ. وہ سارے فیصلے رسول اللہ کے ہمارے ججوں نے مسترد نہیں کر دیے. ہماری عدالتیں کہتی ہیں بمبئی میں یہ فیصلہ ہوا، فلاں انگریز نے یہ فیصلہ کیا، ان کے حوالے دیتے ہیں. تو رسول اللہ کے فیصلوں کے حوالے کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے جب عدالتی مسئلہ ہو تو کہتے ہیں فلاں انگریز نے یہ ایسے فیصلہ کیا تھا اس مسئلے میں، فلاں انگریز نے، فلاں سکھ نے، فلاں ہندو عدالت نے فیصلہ کیا. بتاؤ بھائی جب ممتاز قادری کا فیصلہ تم کرنے لگے محمد عربی کے فیصلے تم نے کیوں نہیں مانے؟ بھائی فیصلے ہم نے نہیں کر دیے، ہمارے وکیلوں نے ایسے ہم نے پوری کتابیں ان کو پیش کر دی، کہا کہ یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، یہ نابینا صحابی نے کیا، یہ فلاں صحابی نے کیا. ہم نے فیصلے لکھ کر بھیجے کہ جب گستاخ کو قتل کیا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا ان دما حضر، میں اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے کہ اس نے میرے گستاخ کو مارا ہے. کوئی قیمت نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی ایک عورت کو مار کے آئے مدینہ منورہ میں حضور کی ظاہر حیات میں، انہوں نے منت مانی تھی. حضور بدر میں جنگ لڑنے کے لیے گئے، اس عورت نے حضور کے خلاف بات کر دی. نابینا صحابی نے منت مانی، اللہم انا علیہ اللہم انا لک علیہ نظر لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لأقتلنها ورسول اللہ یومئذ ببدر. نابینا صحابی نے منت مانی، یا اللہ تیرے حبیب بدر میں گئے، جب واپس آئیں گے تو ماں بنائے عدالت میں اس عورت کو قتل کر دوں. یہ نابینا صحابی نے منت مانی. آپ منت مانتے ہیں، میری دکان چل گئی مدد صاحب دیکھ کے اندر اے گلا گنے کر دیان. صحابی کی منت دیکھیں کیا ہے. جب حضور واپس آئے آنکھیں لگے حضرت عمیر بن عدی کی نابینا ہے. جاؤ عمیر بن عدی فی جوف اللیل، ادھی راتی نابینا صحابی اٹھے، اللہ نال کوئی نہیں، تو زنانی کے گھر چلے گئے. اب سوال یہ ہے کہ کون لے کر گیا؟ آنکھیں تو ہے نہیں. کیوں جی؟ یہ وہ بات ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے بھی مانے. کون سی چیز نابینا صحابی کو گستاخ عورت کے گھر لے کر گئی؟ وہ عشق لے کر گیا. آنکھیں نہیں ہے، آنکھیں والا تو روڈ کراس نہیں کر سکتا، اس عورت کے گھر کون لے کر گیا انہیں؟ نابینا صحابی آدھی رات اس عورت کے گھر چلے گئے. وحولا نفر من ردہا نیامن، پورا خاندان ادھر سوتے ہوئے سی، ایک نہیں کوئی کلے سے پورا خاندان سوتے ہوئے. چلتے چلتے اس عورت کی چارپائی کی قریب جا پہنچے. اس کی چارپائی کے جب قریب پہنچے تو فجر صاحب یہ تھی، چارپائی کو ہاتھ لگایا تو دیکھا فوجد الصبیہ، دودھ پینے والا بچہ اس کے ساتھ سویا ہوا. اسلام کو چھپاؤ، صرف اتنی بات کرو، زندگیاں موجہ لائی رکھی سوڑیا، بس مرنا ہے کہ جنت بڑے واسطے چار بکات خان یہی کچھ آپ کو سکھا کر جا رہے. آپ باندھو نہیں کہ جنت بڑا منتظر کھڑی. صحابہ دے ہمیں ٹکڑے ہو گئے، امیر حمزہ دے جگر سے چلے جائے ہمیں لوگ کٹ دیتے. بڑے واسطے میں تے تسی کی کام کر رہے ہیں دین دا؟ جتھے چار پہ جان کے دین کا مذاق اڑان کے ایسا نہیں کہ جنت ہے ہمیں جناب ریوڑیاں کی طرح منڈی جا رہے ہیں. رات خان لگی ہیں موجہ، پوری قوم کھڑی ہوئی لگی ہیں موجہ، لائی لگی سونے کیڑی موج لگی اپنی امام کا دسو. میں تو ہر کوئی حیثیت مسلمان ایک سوال کرنے لگا. 86 سال پوری مسلمانہ دی ڈاکٹر عافیہ صدیقی اتنے قید سن کے بیٹھی. میرے کو کتابوں موجود ہیں، امریکی فوجیاں اتنا گینگ ریپ کر کے اتنی انہوں جھلک کر چھڑے سی. افغانستان دے ایئرپورٹ تے انہوں جھلک کر چھڑے سی. اتنا اتنے امریکی فوجیاں نے زیادتی کی. میرے کو کتاب موجود ہے، میں ساری رکھیاں ایسی وہ جھلی ہو گئی سی. وہ تو انہوں ویسے وہ دا جرم کی میں پتہ ہے اس ڈاکٹر عافیہ صدیقی بڑی زنانی وہ دا جرم کے میں وہ دا جرم ہے تو نے امریکی فوجیاں نے پستل تانے بس اے وہ دا جرم ہے. امریکہ نے کیا تو ساڑھے فوجیاں کی بے کی تھی، ہماری گولی کوئی نہیں، صرف اے جرم ہے. کیتبیوں نے کوئی نہیں، وہ تے پرویز مشرف نے اپنی دھی بیچی ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے خود بیچی پیسے لینے میں ڈالر ہے. ایک کتاب بھی میرے کو تاریخ اسلام میں دنیا کبھی کسی نے بیچی ہے. ایک دھیمی قاتل محمد بن قاسم کے تو چال کے زندہ ہے. اصل کی کیتا ہے دھی نے بیچی ہے، میرے کو دلیل موجود ہے. پرویز مشرف نے وہ شاید 2006 میں یہ بھی جنرل نے کتاب لکھی، جنرل شاہد عزیز نے، میرے کو موجود ہے. یہ خاموشی کہاں تک
یہ تو خاص چم جیسی آئی ڈی موٹیوں نے کتاب لکھی انہیں کیا کچھ آیا جب 2006 میں تو ایوان صدر پہلے نہ دنیا نے چار جو لکھائیاں جنہیں صرف رومالیاں بدی ہوئی سن پھر اور مختصر لباس ہویا پھر اور ہویا آخری والی نہ بھولے کہ دنیا ننگے میں چار کے لکھائے ہوئے جب بوش جان لگا دروازے پہ کیا کہ موڑ کے انہیں ایک چٹکی بجائی انہیں کیا ہون نچو ساری زندگی تو سب میرے سامنے آپ نے دیا بھی ننگیاں کر دیا سارا کچھ ہویا حضور کی عزت پر کس نے بات کرنی ایسا نہیں میں دلائل نہ گلا کر رہا ہوں شاہ کیڑیاں موجہ لگی ہیں دسو بھائی مسجد سپیکر اتر گئے موجہ چار پہلے ہارن دی اجازت سے تین اتار دو ایک ہارن کی طرف آواز جاوے یہ موجہ ممتاز قاضی صلاح موسم کے اندر بیٹھیا یہ موجہ کشمیر ہندو فوجی ایک بچی نال چھپی تھی فوجی ریپ کر کے گردن کاٹ کے دریائے جیل میں جو آدھے دن موجہ ملک شام ہے حضرت خالد بن ولید کے مزار والے گینتیاں نال کوڑ دیتا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اتنا دلیر بندہ کوئی نہیں پیدا ہونا میں خود حاضر ہوا خالد بن ولید کی قبر پہ آپ کی قبر پہ جڑی تلوار پئی سی میرے کو ہتھنال زمینی نہیں اس ویلے تو میں چلتا سی حادثہ بعد جو ہے خالد بن ولید تو میں چلا دے سن اور خالد بن ولید نے خط میں کتاب منگائی نہیں میں تو خط سنا تھا اور کافروں نہیں بولے خالد بن ولید کے حضور نصارہ کو کہتے پھر خط لکھے وہ نہیں بولے انہیں کیا صدیاں بعد خالد کو بدلا کے میں لگے انہیں کیا داعش کے روپ مسلمانوں کے روپ جی قبروں کی اجازت نہیں ہے کہ خالد بن ولید کی قبر تے 1436 سال ہوئے اسی نبی بنائی یہ مزار تے شروع تا صحابہ نے بنایا اج کیڑا دین آ گیا جڑا خالد بن ولید کے مزار کو بلڈوزر جا مارے خالد بن ولید کی قبر بھی گر گئی اور انہوں نے جناب سلیقہ بھی تو توڑ دیتی ہیں تو قربت بھی توڑ دیتے اے موجہ لگیاں ساڑیاں حضرت زینب کا مزار بھی اگلے ڈھا دیتا ہوتے تھی میں حاضری دیتی تو ان کے شامل حضرت عمار بن یاسر کے مزار بھی میں حضرت کو بھی اگلے جناب ڈھا دیتا ویسے کر نہیں تھا مزار بھی ڈھا دیتا حضرت مالک نفی کا بھی مزار ڈھا دیتا حضرت یونس علیہ السلام کا مزار بھی ڈھا دیتا ایسا کیڑیاں موجہ لگیاں تھی ایسے کہ چوری کسی نہیں کی تھی خالد بن ولید کا مزار گرے آتے لگیاں موجہ لائیے کی سوئے یہ ہمارے ناخان پڑھ کے گاؤں کا کے ناچ بھی ہے اور بھی باقی موجہ لگی ظاہر ہے ناخان کو آپ نے پیسے دیے آپ میں لنگر تیار ہے آپ کھائیں گے آپ کی تو موجہ لگی ہے خالد بن ولید کی مزار کے لیے باہر کم نکلا تو ذلیلو ان کو روکو مسلمانوں کا اتنا بڑا جرنیل رومی سپاہی بھی اور جرنیل بھی آ کر خالد بن ولید سے پوچھتے کہ تیرے ہاتھ میں جو تلوار ہے اللہ نے تیرے نبی پر آسمان سے اتاری تجھے دی ہے تو جس طرف جاتا ہے لاکھوں کے لشکر میں بھی تو 10 بندے لے کر چلا جاتا ہے پھر بھی فتح ہوتی ہے بتا یہ تلوار آسمان سے آئی تو خالد بن ولید مسکرا کے کہتے تلوار آسمان سے نہیں آئی میرے بارے میں حضور نے فرمایا خالد سیف بن سیف اللہ خالد اللہ نے تلوار میں جو ایک تلوار بات سمجھ آئی میں بچے کو پڑھنے والی غلط کرنی ہوں درد بھرے میں کہتے ہیں تو اللہ پڑھنے والی کرنی ہوں پڑھے سینے اسلام واسطے صاف کرنے انہاں سینے میں اسلام کی محبت پاؤ اے مار جانا ہے قبر تے کسی پوچھنا بھی کوئی نہیں لوگ دیگری برن کا مغرب بڑے لوگ جنازہ تیار کرتے ہیں کہتے ہیں باپ واسطے سے چلتے رہیے اور پرانے زمانے کے اپنے خاندان وضو کر کے بیٹھ جانا سی یار بابا مر گیا اب سورہ یاسین پڑھ تو قرآن پڑھ درود پڑھ اب کوئی نہیں پڑھتا بابا اثر ویلے مر جائے کہ سویرے کسی نے باہر آنا ہوئے ابھی وہ اسپتال کے ساتھ کھانے پاپے کو رکھ کے آنے صبح لے آؤں گے کون پڑھے گا قرآن اب ویسے کوئی نہیں پڑھتا بابے کے سامنے کون پڑھے گا قرآن رات کو بیٹھ کر یاسین والقرآن الحکیم کون پڑھے گا رات کو گھروں میں قرآن تو ہے کوئی نہیں اس کو چھپا کر کونے میں رکھا ہوا بڑے بڑے ایڈیڈ ٹی وی لوگ گھر لے آ کے رکھ دیتے بڑی بڑی سکرینہ دیکھو عورتوں نے منہ ویکھو انہاں دی لتاں ویکھو اے نچدیاں ویکھو اے مسلماناں دی دھیاں کیویں نچدیاں قرآن کدھر گیا میں بچے کا زمانہ تہاڈے نال گل کر رہا تساں اسلام کی حفاظت کرنی جب تساں مالی خود جڑا غدار بن جائے اس بات دا کون رکھوالا ہوئے گا تسی اسلام کی گل نہیں کرتے جب اسلام کی گل ہوئے ہر بدن بیٹھا بم لگتی اور چھڈو جی مولوی ہے اب اب مولوی نے مار تو گولی تو اپنی بات دس مینوں الحمدللہ کہ والناس تک قرآن کی کرنا ہے مولوی تو غلط بیان کرتے ہیں نا تمہارے نزدیک مولوی اپنے کو گھڑے ہوئے دین ہے تو مینوں دس الحمدللہ کہ والناس تک
کی کرنا ہے بندے تو میں نے 10 بخاری پڑھ کے رسول اللہ نے کی فرمایا, تو میں نے مسلم شریف پڑھ کے 10 رسول اللہ نے کی فرمایا, تو میں نے ابن ماجہ پڑھ کے 10 رسول اللہ نے کی فرمایا, تو میں نے مسند امام محمد بن حنبل پڑھ کے 10 رسول اللہ نے کی فرمایا, تو میں نے پڑھ کے 10 المستدرک بالحاکم امام نے کی لکھا رسول اللہ نے کی فرمایا. تجھے تو اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی اور تو دین کے بارے میں باتیں کرتا ہے. ہر بندہ دین کا رازدار ہے, دین کے بارے میں رائے رکھتا ہے. میں نے کہا دین کے بارے میں پوچھنا ہے تو دادا بھی ہے میری سے پوچھنا. اب بابے بڑو کچھ غزنی چھڑ کے لاہور کیوں آئے؟ پیری مریدی کرنے آئے. دادا صاحب کی وہاں پیری مریدی نہیں چلی غزنی میں. نہ اقبال پڑھو پوچھو اقبال دادا صاحب لاہور کیوں آئے؟ 10 سے پیری مریدی نہیں چلی. اقبال کہنا تیرا دماغ خراب ہے. پان ہائے کو سار آسان کسے 10 زمینے اس میں سبا دے. اقبال کہتا ہے دادا صاحب غزنی سے مریدی پیری نہیں کرنے کے لیے آئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیر کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیر ہونے کے لیے آئے. پاسبان عزت عمر کتاب حضرت حسنہ باطل یاد قرآن کے حافظ بن کر آئے اور رسول اللہ سے نگاہ لے کر آئے. جس طرح نگاہ کی حدود پر سے کلمہ پڑھنا چاہیے. اپنے آپ اٹھو, حضور اٹھن دورا جائے تو ہم اٹھ کھڑے ہو. اٹھن دورا دے میری تقریر سنن کے بعد اپنے موبائل بند کر دے. اپنے گھروں کی اپنا کیبلوں کو بند کرو حکمرانوں. اور جنہاں ماں بہن کے رشتے برباد کر دیتے, چاچے بھتیجے کے رشتے برباد کر دیتے, حیا گھر میں چھوڑتا دیتا. بھائی اگر دور ہو گئے سن میری ہمشیرہ آ رہے اس سے رحم کر لیتے سن بھائی گزر جائے. آج بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگ فلمیں دیکھتے. کل سب کو کام کو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ, آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. یہ سارے شرم و حیا کی چیزاں شرم و حیا کا مال کیتا ہو کیبلا مار کٹو ساڑی اللہ حق کرنا کوئی نقصان نہیں ہویا. میری تقریر سن کے کسی نے پیو کیا کہ چانڈ نہیں ماری کہ مولانا کی میں آج تقریر سن کر آیا ہوں. آج تک منہ دیکھا میری تقریر سننے کے بعد تو بہت سارے ماں باپ کے گستاخوں نے ماں باپ کے پاؤں دھو کر بھی لے. آج ہم نے مولانا کی تقریر سنی ہے جی توبہ توبہ معاف کر دو. ماما جی جتیاں لے کے تو آپ نے سرے ماریاں. ماں جی ایسے تقریر سن کے آیا پچھلیاں معاف کر دو. اندر کھڑی استاد کی ہماری تقریریں سننے کے بعد وہ حرام خوری کرتے. مسجدوں کی سپیکر بند کر دو. پاکستان اس لیے بنا تھا مینار پاکستان ہے تو لیڑے میں مینار پاکستان کو سوال کرنا یا بادشاہی مسجد کے مینار کو سوال کرنا. چلو اے مینار کے بعد بڑھیا بادشاہی مسجد کے مینار کو میرا سوال ہے. 10 مینارہ تیرے اتنے کھڑے ہو کے موزن اذان دیندے رہے. اے مینار تو بڑھتے ہی کہاں سننا میں اتنے جا کے موزن اذان دیندہ سی. اس نے سپیکر تے کوئی نہیں جتنا اونچا تو کھڑے ہو کے میں اپنے تاریخ اردو سے پڑھے آسپین جن کہتے ہو 36,000 ستون سن مسجد. 1000 ستون 1 2 3 4 5 5 ستون 10 گاڑی عمارت اور 6 ستون گاڑی عمارت کتنی بڑی ہے جیسے 36,000 مسجد کے ستون ہونے مسجد کتنی بڑی ہوگی. آج مسجد قرطبہ ایس ستون کو لے کے ایس ستون تک انہوں نے صرف 2 صفحہ رکھیاں باقی ساری مسجد کی سائیاں گردے تبدیل کر دیں. یہ تھا ایک ممبر پڑھن لگیا 7 مستری سن 7 سال لگے سن ایک ممبر پڑھن لگے مسجد قرطبہ دے. 7 مستری 7 سال لگے. تو جناب جڑا اذان دینے کی جگہ سی میں اتنا بڑا مینار بنایا سی میں مؤذن گھوڑے کے سوار ہو کے اوپر جا کے مینار پہ اذان دیتا سی. یہ ساری تاریخ ہم اثر کر کے رکھ دیتی ہیں. میں بادشاہی مسجد میں مینار کو پوچھنا بتا سا یہ وجہ بھی حکمران آیا تو بڑے بیٹھے ہو مسجد بادشاہی مسجد کے مینار اتنے انگریزاں کے سکھاں ہوتے بھی بدے بادشاہی مسجد یہ تاریخ ہے. رنجیت سنگھ اتنے کھوتے بننا رہا گھوڑے بننا رہا بادشاہی مسجد. انگریزوں میں اتنے گھوڑے بندے اپنے اتنے لداں کرتے رہے. بڑی پتہ نہیں کتنے سالوں تو بعد بادشاہی مسجد کے گھوڑے لداں باہر کھڑی گئی. سارا کچھ ہویا. سنہری مسجد بھی رنجیت سنگھ کے گھوڑے بندے رہے. دہلی کی جامعہ مسجد بھی انگریزاں گھوڑے بندے رہے. تازہ عراق کے جب امریکی فوجی گیا تو شراب نہیں پیتے رہے. کسی اخبار تصویریں نہیں دیکھی مسجد میں بیٹھ کے شراب پیتے رہے امریکی فوجی مسجد میں بیٹھ کے. میں مسجد شاہی کے مینار کو پوچھتا 10 بادشاہی مسجد کے مینارہ یہ جی کو گھبران آیا جنہیں آزان سے پابندی لگی ہو اتنے مینار تسی مینار کون کو تسی دستے ہو. اج تک کوئی حکمران ہو جایا جنہیں ایک نہ ہوئے کہ اللہ کی آواز دور نہیں جانی چاہیے.
اینڈ نہیں ہویا تاریخ اسلام میں کبھی نہیں ہویا اے کر رہے سارے اس کے ماننے والے یہاں بیٹھے ہوئے جنہیں چھوٹے لائے انہیں جا کے اپنے ایم این اے کو نہیں پوچھا ساڑھے تو جان دو سانو تو گھسیٹیا اور سانو تو گھسیٹ کے لے گئے اسے حالت ایک لے گئے یہ جناب ممتاز قادری کا نام کیوں لیتے ہم نے تو اور رونا تو میں نہیں رو رہا آپ کے سامنے میں میرے ساتھ کیا ہوا لیکن آپ اتنا تو پوچھ سکتے ہیں کسی سے کہ جناب ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہماری مسجد کو سپیکر بھی اتر گئے آپ اپنے باپ کو جا کر کچھ کہو تو صحیح کہ یار مولوی تو دہشت گرد ہے مسجد تو دہشت گرد نہیں اللہ کے گھر سے سپیکر کیوں ہوتا ہے لو جی گل میں لمبی کر دیا میں پڑھ رہا گل مختصر اے میں بلاد رہا میں ایک قسمت آن میں کہاں آیا یہ عجیب ہی نہ میری تقریر کوئی نہیں سی کرانی تاکہ میں ڈھلا ڈھلا فون کرتے رہے میں نے کہا 11 بجے تیری تقریر ہو جائے گی عجیب میں آتا تو پوری رات پوری محفل کرتی سی اچھا چلو ٹھیک ہے جناب انہاں ساڑیاں کئی قسمت میں انہاں اس واسطے آیا تقریراں بڑیاں ہو گئی اب حضور کی سر پر پہرا دینا انشاءاللہ حضور کی انشاءاللہ اس بات کو نمبر نہیں کرتی انشاءاللہ اس بات کو نمبر کو بات کرے غیر کیا باتیں کرتا ہے سب کچھ حضور کے لیے کیا باتیں کرتا ہے پھر پتہ چلے گا نا میں نے بات اس دن میں نے آیت پڑھی ہے حضرت سعد بن معاذ کی بات کی ہے اس طرف پھر آگے سعد بن معاذ نے یہودیوں کو دھمکی دی میں کے اندر بات دوں گا یہودیوں نے کہا تم نہیں کہتے تم بھی تو رائے نہ کہتے ہو سعد بن معاذ وہاں سے حضور کی بات کر رہا عرض کی حضور میں نے یہودیوں کو اے کوئی بڑا خون چڑھا ہے پہلے آگے نہیں پڑھتے رہے پہلے آگے میرا مقصد ہو جاتا ہے میں ساڑھے جوان گاہ چھوڑ کے حضور کی دین بناؤں تسی ہے جو شیر ہو امریکی برائلر چوچے وہ تے آوانی نہیں دے سکتے میں برائلر چوچا کہاں کدی نہیں کھاتا ساری زندگی ہو گئی میں برائلر کدی نہیں کھاتا میں جیل بھی نہیں کھاتا میں جیل بھی پانی نہ روٹی شروع کر دوں میں نے عرفان شاہ صاحب کہتے سر پرویز مشرف کے دور جب میں جیل گیا نا تو وہ پہلے دن روٹی آ گئی جناب برائلر کو کیا جیل کی روٹی میں کہا شاہ جی میں تو نہیں کھانی میں کہا کوئی کھا دے مہینہ رہنا ہے سال رہنا ہے ایسے تو یہی روٹی میں کہا شاہ جی نہیں کھانی کمال ہو اور میں پانی کا گلاس بھریا تو میں جناب پانی نہ روٹی کھانی شروع کر دیتی تو پھر پتا میں نے حضور کی محبت میں بچا لیا دل ہی تو خیال آنا سی نا کہ جناب کہو جی حضور کے نام جائے بیٹھے تو لو پانی نہ روٹی کھانی پہ گئی کتنی دیر ہوئی کہ پولیس والا سانو کا نظر بند کر دیتا پکا اتنا سارا کمرہ سی 5 بندے انہیں پکے سانو بند کر دیتا انہوں مولوی پڑھ بیٹھے دہشت گرد کر ان تسی میں کہا خان شاہ نکل نہیں کتنے وہ پورے کمرے نکل نہیں آتے سب اسی تو پیر سمیٹ کے سوندے سے وہ کلی شاہ بھی اتنا بڑے قابل اتارے وہ کلے جب ڈیڑھ سے اسی پھر رہتے تھی جگہ بچتی سی ساڑھے اسی پیر سمیٹ کے اسی کہا شاہ جی جب تک جاگتے رہو گے تو ہم جاگ نہیں مارا جب وہ سو گئے پھر معاف کر دینا سید اللہ تعالیٰ کے اسی والی مجبوری ہے وہ جیل ہے جا کے اسی پھر بھی کلے رہے جب میں پانی نہ روٹی شروع کی تھی تو ایک پولیس والا آ گیا سیول کپڑے کے ٹوپی پائی کہنے لگا خادم حسین کس کا نام ہے میرا نام ہے کہنے لگا یہ روٹی باہر سے آپ کے لیے آئی ہے تو سید طالب حسین شاہ صاحب جن کو دادا صاحب 35 سال ہوئے قرآن مجید سنا رہے ہیں انہوں نے آپ کے لیے بھیجی ہے جب روٹی مار کھولی اسی چھوٹا گوشت بھنیا جرانے کی مٹھائی میں کہا والی کھاتے میں بھی پریشان ہو گیا کمینیا مال کرتے واسطے چھوٹا گوشت اتنی سے بندہ ہوئے وفادار تو کہا مالک روٹی بھیجی نہیں بے وفاد لوگ کہتے چار پائیوں تھا روٹیاں تلاش نہ کرے ہاں میں روٹی مالک نہیں کھائی پھر مالک بھیج دے اے وجہ کتا نہ ہوئے کسی روٹی کے کتے ناس کرے کہتا نانا مالک کے دل کو کھانا ہے کہ کتا ہوئے وفادار تو مالک روٹی پا دے بس اتنی بات ہے میری گل جا رہا ہے اتنی وفاداری رسول اللہ نے ضرور کرنی اتنی وفاداری رسول اللہ ضرور کرنی جب موت آئے کہ رسول اللہ خود فرما دے جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا اتنی محبت حضور اللہ ضرور ہے حضور خود فرما دے جب قبر میں منکر نکیر آئے میری اور آپ کی کوئی حالت نہیں ہے ادھر ہمیں جب وہ منکر نکیر آئیں گے جن کی آوازیں ایسی ہیں جس طرح بادل گرجتا ہے
ان کی شکلیں ڈرونی زمین کو دور سے اس طرح کریدتے ہوئے آتے ہیں. بتاؤ اس وقت میری اور آپ سب ماں باپ کی اوپر سے مٹی ڈال کر یاد بھی آ جائیں گے, کوئی سراغ بھی باقی نہیں ہوگا. اس وقت جب وہ منکر نکیر آئیں گے تو بندے کی حالت کیا ہوگی؟ اتنی محبت رسول اللہ نے ضرور کرنی. جب منکر نکیر آئیں تو پھر رسول اللہ خود فرما دیں جانے دو یہ اپنے ہی ہے, جانے دو. ایسی محبت نہیں کرنا ضرور کرنا, ایسا تو گھٹ گھٹ بات نہیں. توجہ, میں بات جو کر رہا تھا کہ میں نے تو جیل کے اندر بھی دکھایا برائے تو تسی مسلمانوں کے جڑے بچے بیٹھے ہو امریکی برائے تھوڑے سامنے کی حیثیت ہے. تسی خالی این چل دو نا این کر کے تے امریکیوں سے تے مر جانا ہے. محمد عربی کے غلام جاگ پڑے ساڑھے زمانے کے مقابلے کو انہوں نے ہزار بھی ہوئے نا برائے چوچا صرف اکھاں کٹ دیں تے محمد عربی کے غلاموں کی اکھاں کی داد بھی امریکی نہیں ہے. لیکن اقبال کہتا ہے بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رمیا ہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. اقبال کہتا ہے انہوں نے کبھی نہ دسنا میں خالی کو بدلی کے حادث کی دیا کروانا ہوگی. ایک نہیں نہ دسنا ہے انہوں نے ایک نہیں دسنا بھئی صحابہ سمندر میں بھی گھوڑے پڑا رکھے. انہوں نے ایک نہیں دسنا حضرت قاقہ بن عمر میں شیر کے یوں میں ہاتھ پا دیتا. بادشاہ نے بلایا مذاکرات واسطے میں شیر چھڑ دیتا. انہوں نے کہا صحابی رسول کو شیر کھا جائے گا تو شیر اچھل تو آیا کہ آپ نے ضرور بھی ہاتھ پا دیتا اور اینڈ کر دو تو منہ چیر کے تھلے سٹ دیتا. فرمایا ہو کچھ ہے بھیج بھی دیتی ہے. حضرت سفینہ کے سامنے شیر آیا آپ نے فرمایا یا عمر حارث مولا رسول اللہ. شیر آیا کھان آپ نے فرمایا خیال کریں میں رسول اللہ کا غلام ہوں. حضرت عقبہ بن نافع افریقہ کے جنگل میں صحابی رسول ایسے کہنے تھے امام علی کو کام کو پانی نہیں ملیا. میں آتا یہ گل نہیں قوت ہو گیا زور بھی لایا بیٹھے امام بجائی قوت ہو گیا ایسے روار واقعی جی پانی نہیں ملا. میں نے کہا باتیں رہن تھے تو اپنے رونا جب بند کر. قوت ہو گیا زور نہیں میں نہیں گل کرنا تھا. حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول افریقہ کے جنگل میں پانی ہو گیا. صحابہ کیا ہم کی کریے؟ میں ٹھہرو کیا کرنا ہے. آپ نے وضو کیا تو مسئلہ نفل پڑے ہاتھ ایسے اٹھائے ماں کے لیے قریب گھوڑا باندھا کرتا. گھوڑے نے ایسے پاؤں مارا. آپ نے ہاتھ ایسے پھیرے تو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے چشمے جاری ہو گئے. جی حضرت عقبہ بن نافع دیا تو وہ شانہ کوئی نہیں جڑی امام حسین دیا وہ تو صحابیاں امام حسین کو حضور نے پوچھ کیا حسین منی وانا من الحسین اللہ حسین تیرا میں حسین تھا احب اللہ من احب حسین یا اللہ دے نال پیار کری جڑا حسین نال پیار کرے. حسین سے من الاسباب حسین کا خاندان رسالت کا جشن چلا دے. ایک شانہ کا رسول اللہ نے امام حسین کو دے دیا. میں کہی عقبہ بن نافع کا گھوڑا پیر جو پانی میں ڈے حسین کا گھوڑا دستا ہے. سبحان اللہ. بس ایک کو بات ہے اہل سنت کے نزدیک قوت ہونے زور نہیں لایا بیٹھے من جدائی دنیا تو پیاسے گئے دین دنی لے جائے. اتنی بات ہے کربلا لوگ تو کی کو بیان کرتے ہیں روار بات ہے اب ٹائم ہو گیا میں کہا کچھ بھی نہ ہوا تو سارے مالک سن. حضرت امام زین العابدین میں جب بیڑیاں لگیاں تو آپ مدینہ منورہ میں واپس آئے کربلا تو ایک بندہ آ کے وہ بھی کرنے لگا آپ کے ساتھ یہ ہو گیا رونے لگا. امام زین العابدین نے ہاتھ مارا ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں. ہم نے اللہ کی رضا کے لیے سارے بزر میرے سامنے منہ نہ کر یہ طاقت ہمارے پاس موجود تھی ساری لیکن ہم نے اللہ کی رضا پر راضی کر. بات سمجھ آ گئی بات برابر. ہاں جی ایک تقریر آج میں کی تھی پڑھی میں صرف کہتا تھی چالا ہم ٹھنڈے مہم میں کام کرتا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی داخل آ رہا ہے کوئی جناب گنا کر رہا ہے. محفل نہیں ہوتی محفل ایک پہنا تو پھر آپ دال بیٹھو ورنہ تسی اپنے گھر سے کیا اپنے گھر جڑا بندہ روٹی کھانا آیا نا کلجی کیا ہاں وہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں سر جھکا دل جھکا ہی نہیں جلتا ہو کہ محفل ہے یہ جو لالچی بندہ آیا لالچی ہے تو اللہ اپنے حبیب کی محبت دیتا ہی کوئی نہیں. ہاں لالچی نہیں دے دے گا میری یاد رکھنا. دوست دل بندہ دو بندے کو اللہ اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا. ایک بندہ دوست دل کی ہٹن کا کمی جا رہی ہے مولانا کیا بات کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کام دھماکہ ہو جائے گا. جڑا بندہ دوست دل ہوئے اللہ اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا. جڑا بندہ ہوئے لالچی عمرے کے
جے کوئی قیمت پہ گئی تو مالک ثابت بھی آ گیا. تو پہلے کوئی کام دے کر غازی الدین کو حضرت مولا کائنات بابا نواب الدین تھا نا جو پہلے دار رہا میاں والی جیل میں, میاں والی جیل کے اندر جو پہلے دار بابا تھا اس نے پھر ہم حالات 1929 جب غازی صاحب دفن ہو گئے, غازی صاحب کی شہادت ہو گئی علم الدین کی, بابے نے آ کر یہ بات سنائی. اس نے کہا ایک رات میں پہلا دے رہا تھا تو غازی علم الدین اپنی روشنی سے غائب ہو گئے. سبحان اللہ. میں نے کہا جناب گھنٹیاں بج گئی. میں نے کہا منڈا کدھر جا رہے ہیں سال کام دیں گے. وہ سارے جناب لیٹا مار مار کے گئے تو زمانے جا گئے تو اسی بڑی سر وہ کہنے بابا میں بھی آتے چکی پورے گھنٹیاں بج گئی علم الدین کدھر گیا. وہ ویکن آ گیا غازی اندر کوئی نہیں. افسران جناب اس زمانے مار لیا سی نہ جب منڈا نس گیا جیل کا دروازہ بند ہے, سان بھی کوئی نہیں لگی, سراغ بھی کوئی نہیں. اور کہنے لگا سارے افسران سے تو پریشان ہوئے, گھنٹہ ڈیڑھ لگے رہے کچھ نہ ہوا. گھنٹے ڈیڑھ کے بعد اسی جات پا کے بیٹھی تھے غازی مسلے سے بیٹھے. اسی پوچھا ہے غازی الدین کیسے گئے سی, لگا پاگل تو پتر ادارو تسی تالا لایا میں کیسے بیٹھا. لگا میرے کو تالا تسی لایا کوٹھڑی میں کوئی سراغ ہے میرے کو پوچھتے ہو دلیلوں میں بیٹھے اندر. وہ کہنے لگے کسی افسر نے جواب نہیں دیتا. کہنے لگا آپ بیٹھ جائے مست ہو کے. کہنے لگا یہ سالوں افسران چلے گا بابا چوکیدار نواب تھی. وہ کہنے لگا میں جا کے غازی کے سلاخ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. میں کہا علم الدین جس نبی کے نام سے آیا سچی گل دس, جس نبی کے نام سے تو جیل آیا بیٹھا پھانسی کی سزا سن بیٹھا اس نبی کا واسطے کتنے گئے سی. میں نے کہا تو حضور کا نام لے لیا اور سن میں کتنے گئے سی. میں نے کہا آدھی رات کا بیڑا ہوا حضرت علی مرتضیٰ مولا کائنات تھا. انہوں نے موڑے کو چکیا. میں نے کہا چلو رسول اللہ بلا دیں گے. کام دے کر رہے تو یعنی مالک خود بلا رہے گے. شام تو پیتا کوئی نہیں کہتا نہیں میں مدینہ پاک جانا. میں تو آج بھی بندے نے کل بھی اللہ کے واسطے پائے, آج بھی واسطے پائے. انہوں نے کہا آپ کو شکر آنا ہے مدینہ پاک کام شریف. میں کہو میں نہیں آنا گیا. وہ میں کہو میں نہیں آنا. میں تو لوگ کو حجت نے پیشکش کی تھی, عمریں بھی پیشکش کی تھی. میں کہو میں نہیں جانا. آج بھی وہ بندہ اللہ کے واسطے پانا سی. میں کہا تمہارا کر میں کر میں کوئی نہیں آنا. کہنے لگا بجا میں کہو میں کیڑے بھی نہ حضور کے سامنے آؤں یعنی بڑے انتظام ہو جائیں گے. میں کہا انتظام چھڑ, میں رسول اللہ کے سامنے کیڑے بھی نہ جاؤں گا. میں کی کر گیا حضور تھوڑے خاکے پڑ گیا, میں تھوڑی زیارت واسطے آ گیا. میں تو کچھ نہیں کیتا. ممتاز قادری صاحب بہت بحال ہو گئی, میں تھوڑے زیارت واسطے آ گیا. میں تو نہیں جانا, میں نہیں جانا. جے رسول اللہ سے پیغام بھجوا دے اس کو تیرے نہیں آن دینا. پھر اس کی ترکیب ہے میرے دین کا. پھر خدا کو جانے یا تیری بیٹا کتا بھونکتا رہے مالک کدی نہ کدی تو کرم کر دے. بھائی بھائی جی نے بھی عمریں کی تھے. میں کہا چلے جا کے کیتا تم کیوے. پاکستانی تو بڑی بدتمیز ہو گئے. ہم پتہ ہے کتنے عذاب ہیں. جیڑا دیکھو موبائل کی تصویریں بنا کے لے آیا. میں یہ حکومت کے سامنے کھڑا ہوں, حکومت کے خطرہ کے تو ادھر سے میری تصویر کھینچو. میں کہا تو تصویریں کھنچانے کیا ذلیلہ, یا تو اپنے گناہ بخشوانے کیا تھا وہاں. سارے کیمرے لے کر ادھر سے ہو رہا ہے ادھر سے ہو رہا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں وہاں سانس لینے سے بھی پتہ چلا جاتا ہے. اب تو حضور کے سامنے فلمیں بنا رہا ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سال کا موقع ہے وہ جانے والا. 1400 سال تاریخ حضرت امام ربانی جیسے فقیر بھی حج پہ نہیں گیا. پتہ ہے کون اس اقبال بھی نہیں گیا. قلندر لاہوری ساری دنیا پھریا, اقبال مدینہ پاک نہیں گیا. اس ڈر تو نہیں گیا اقبال کہ ادھر کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. میں نے مدینہ پاک دے عذاب نہیں آتے. قیامت والے دن بھی اقبال حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتا. اے قوم پہ بات ہو گئی, اچھا جا کے حضور کے سامنے سے منہ شروع کر دیں. دیکھو یہ سے مدینہ پاک میں اپنے دوسرے مقابلے سے میں نہیں دیکھا لوگ میں دستے نے گلا. میں تو پہلی والی حاضر ہو جا 1998 میری نماز جناب قضا ہو گئی. اپنے کمرے میں چلوندے رہے. میں کہا میں کی حضور کے سامنے جاواں. میں ایک نماز نہیں کیا, میں پیچھے پڑھ کے واپس آ گیا. میں سارے کام کمر بھی کر دماغ خراب ہے اور میں کہا دماغ خراب نہیں, تسی اپنا کام کرو. آپ پتہ ہی نہیں کہ گھر میرے سے بن کی پتہ ہے میں کتنا پریشان ہوں. میں حضور کے سامنے کی لے کے جاؤں گا کہ میں کی لے کے آیا لاہوروں. میں پاکستان میں جو کی توڑے واسطے تحفہ لے کے آیا. میں تو تھوڑے دین واسطے پتھر کوئی نہیں کھاتے. میں نے چڑھ کوئی نہیں کوئی کسی نے. میں بعد میں گھسیٹے گیا دین کی خاطر, لیکن اس ویلے میں کسی نے چڑھ دین کی خاطر نہیں
کھاتے پتھر حضور میں تھے کافر پتھر مار گئے میدان ہوتے اور سامنے چاروں دندان میں نقصان ہو گئے اور میں تو نہیں جا سکتا دندان میں تشریف نہیں جا سکتا میری تو زبان جلدی امیر حمزہ تو جگہ تے کرے جا لیا کر دیتا میدان ہوتے اسی نے میں دین سے میں چھڈو جی او دین کی چھڈو جی یہ مولوی ایویں لگے رہتے حضرت عبداللہ بن جاش کے ناک تے کان کٹ کے اگلے ہار بنا لیا آپ نے خود دعا مانگی سی یا اللہ میرے ناک کان کٹوا دے کہ میں ناک کان کٹے ہوئے کئی بار گاؤں میں حاضر ہوا پھر تو پوچھے عبداللہ بن جاش اور تیرا ناک کان کدھر گیا پھر میں کہا جو یا فیقہ و فی رسول کا یہ ناک کان تیرے دے تیرے رسول کی خاطر کٹا گیا اپنے آپ کو بدلو قسم نہیں اللہ کا روپیہ نہ خرچ کی گئے اسی آگے تھے ہنس کے جناب سنی ہوئے اور میری بھی سنی ہوئے یہ محفل ہوئی یہ محفل ہوئی مینو دیوی ہوئے مینو دیوی ہوئے اور مینو شاپر دیوی ہوئے اے محفل چاہے تسی اے کوئی مٹھائی والی گل نہیں میں راول پنڈی بھی جاؤں نا بعض دفعہ میں روٹی بھوکا ہو کے لاہور آ کے واپس آنا میں روٹی کھان کے پنڈی نہیں سی نہ گیا میں تو حضور کی شان بیان کر دی نہ اسے طرح کہنا کھاؤ پنڈی سے نہیں جانا الگ الگ بیمار نہیں ہوں اگر چلیے راستے میں کہیں کھا لیں یہ ضروری ہے آپ ہمیں پر بوجھ بنے کہ جناب روٹی لے آؤ چاہتے ہیں میں تھوڑی سی رہی میں انہیں پر مطابق کر میں روٹی کھاؤ میرے ہمارا اللہ کر کو حضرت صاحب آ گئے حضرت صاحب نے کوئی احسان کیتا یہ دینا تھا احسان نے نہ سٹیج سجایا اور سال دورا کے کیا رسول اللہ کی شان سنا گیا میاں تعالی من قاضی مدین کا باپ وہ کہنے لگا یار تو ریزہ بڑا چہتا کہ تو میرے پتر کی سفارش کر ان سزائے بہت معاف ہو گئے رائے محمد کمال نے کبھی کی قاضی مدین کتاب ہے ملک فیروز خان نور جتنی بھی نہ پائی قاضی مدین کے پیو میاں تعالی من ہاتھ پکڑ کے اپنے دفتر چھپا لیا گیا کہنے لگا میرے دفتر جنا آیا کر ریز ناراض ہو گیا قاضی مدین کے پیو نہ آیا کی کیوں جی بات سمجھ آئی اسا ممتاز قاضی کے پیو لڑ کے کیتا ہے کتنی باری ممتاز قاضی کے پیو لاہور آیا میاں داد چھکا مارا سی شاد دے وچ میں اخبار روز پڑھنا صرف معلومات واسطے انہیں چھکا مارا سی میاں داد نے شاد دے وچ شال بھی مارکیٹ کے تاجرہ نے انہوں سونے کا تاج پوایا سی کہ تو چھکا ماریا ممتاز قاضی کا پیو سینکڑوں باری لاہور آیا لاہوریاں نے انہیں سونے کا تاج نہیں پوایا کیوں کہ انہیں کام بھی کوئی نہیں کیتا ممتاز قادری انہیں کام بھی کوئی نہیں کیتا کام تو کیتا بھی آزاد انہیں چھکا نہیں ماریا اے گالے ملک فیروز خان نور نے ممتاز قادری کے باپ میں ہو علم الدین کے باپ میں آیا کام کیتا اس کو بعد وہ ملک کا وزیر اعظم بنیا وہ غدار اتنا بڑا ہے غازی الدین کے باپ کو اپنے دفتر میں اس نے بٹھایا چائے بھی کر آخری بندہ غازی الدین کی قبر جو کون بار آیا پتہ علامہ اقبال آیا غازی الدین کی قبر جو آخری بندہ علامہ اقبال بار نکلیا جنہ اتاریا نا غازی الدین کی قبر انہوں نے علامہ اقبال سی مولانا ظفر علی خان میاں طالب من پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو سن اور قبر کے کنارے کھڑے سن اور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کو سن یہ بھی قبر کے کنارے کھڑے سن بڑے بڑے شعر غازی الدین کی قبر کے کنارے کھڑے ہوئے اندر اترے اقبال اندر اترے مولانا ظفر علی خان جب غازی الدین کو رکھ دیتا علامہ اقبال نے پھر کیا میں نے کہا کچھ سارے باہر نکلتا ہوں میں غازی الدین کا ایک گل کروں آخری بندہ علامہ اقبال مولانا ظفر علی خان سارے باہر کر دیتا علامہ اقبال نے غازی الدین کے کفن دیا تڑیاں کھولیاں چہرے کو کپڑا ہٹایا کہنے لگا الدین اور میں تیری وصیت پوری کر دیتا غازی الدین کی وصیت یہ تھی کہ مجھے لاہور گرانی صاحب میں دفن کیا جائے انگریزوں نے لاباسوں کے قبرستان میں میاں والے دفن کر دیا میں نے کہا جناب لاہور کے علم الدین کا جنازہ کیا ہندو مسلم فساد ہو جائے گا ہم کے قتل ہو جان گے لاوارثوں کے قبرستان میں غازی الدین کو دفن کر دیتا بغیر سلیمان پائے نور حسین شاہ راجہ زمان خان مادی یہ سارے مسلمان سن جنہوں نے انگریزوں کے قید سے غازی الدین کے منہ کی مٹی مار دی اور سلیمان بھی نہ پائیاں ایک قیدی نے اپنا کمبل غازی الدین کو دسپٹ دیتا تاکہ منہ کی مٹی نہ جائے اے سارا کچھ تاریخ ہی ہویا آج ممتاز قادری نہ نہیں ہو رہا قوم بیٹھی
بیٹھی ہے تماشے لے کر، میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں کہتا ہوں لنگر کھا کے بھی پریشان ہے، 2 باری سزائے موت سن کے اندر بیٹھے ہیں شیر، عاشق رسول تو وہ ہے کہ تو ہے؟ رسول اللہ دل میں جو گزرے نا بھائی غازی کا نعرہ غلط ہے، وہ امام بخاری ہے، کہیں بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں ممتاز قادری کا نعرہ لگے، میں کہتے ہیں پیو نہ لگی، انہیں کیڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، نعرہ اسی کا لگے گا جس نے ناموس سے رسالت کا فائدہ کیا، تیرے گھٹے درجے تھے 4.5 ہوتا علاج کوئی نہیں، ہاں جی تیرے پیو کا نعرہ نہیں لگنا، نعرہ اسی کا لگنا ہے کہ محمد سے وفات ہو گئے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہوگا ہم تیرے ہیں، ہاں جی نعرہ انہی کا لگے گا قیامت تک، جنہاں رسول اللہ بات کہہ کر کے جانا دیتا ہے، جنہاں ممتاز قادری کا نام لینے لگے بھی شرمائے، یہ تو حشر تو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، حشر تو بڑی دورے قبر جی پتہ لگ جانا ہے، تیرے آقا فرمان کے میری عزت دے پیرا تو نہ دے سکیا، جنہیں دیتا ہوں جنہاں بھی نہ کھڑا ہو سکیا، ایک اسی تو نہ دے سکے، نا اسی وقت گورنر تو گولی مارنا تو آسان ہے، ہوئے کانسٹیبل، ساڑھا جج کہنے ایک کانسٹیبل تو کیسے پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی، میں نے کہا کوئی تاریخ تو انہیں پڑھی ہوتی تو وہ پتہ ہوتا، منگولیا کا کتے نو پتہ لگ گیا گستاخی ہو گئی، ممتاز قادری تو حضور ایک پادری نے اٹھ کے حضور کے خلاف گل کر دی تھی، نہ اس وقت میں ممتاز قادری، نہ علم الدین، نہ قاضی مرید حسین، نہ حضرت بریلوی، نہ پیر میر علی شاہ، کوئی بھی کوئی نہیں، لیکن امام کہنے کا ہونا کا قلب السید مربوط سٹیج کے قریب ایک شکاری کتا بندے ہوئے سی، پورا کفر سی اس کڑے، انہیں جب حضور کے خلاف گل کی تھی کتا سیدھا کھڑا ہو گیا، انہیں گل لمبی کی تھی، وصبت علیہ القلب، وہ کتا اچھڑیا، انہیں کال کا وصل توڑ دیتا، چھال مار کے سٹیج سے جا چڑھیا، جیڑا پادری حضور کے خلاف گل کر رہے سی فخشبہ، انہیں مجھ چڑھ مار دیتی، انہیں کہا ہوش کر ہوئے، ایک ٹوٹی میری لگی، نظری اس کتے نے کس طرح کن پتہ لگ گیا گستاخی ہو گئی، ممتاز قادری کو کیسے پتہ چل گیا، میں نے کہا ممتاز قادری تو انسان ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے، تو یہ بتا اس کتے کو کیسے پتہ چل گیا تھا گستاخی رسول اللہ، باتیں کر رہے ہیں، جب اسلام تم نے نہیں پڑھا تو پھر کسی سے پوچھ لو، نہیں پڑھا تو یہ کچھ ممتاز قادری کو کیسے پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی، اس کو قانون ہاتھ مل گیا، میں نے کہا پھر کتے کو اثر توڑنے کے بعد تو منگولوں کی عدالت کو بھی جانا چاہیے تھا، پہلے عدالتوں نے جا کے کتا جناب دروازہ کر جلانا جناب ہمارے آقا کے خلاف بات ہو گئی، قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے، میں کہتے تھے کتا بھی اٹھ کے پہ گیا، یہ مسئلہ ہی نہ مجھے رسالت کا اتنا بڑا ہے، اور جب وہ بات نہ آیا کتا پھر اچھیا، پہلے تو انہیں ماریا بانسو سجتا، کتا پھر اچھیا دوبارہ، انہیں پھر رسا توڑ کے، اور جب پادری حضور کے خلاف گل کر رہے سی، وہ گردن جا کے نپی، اور لوگوں جان تو پہلے پکھلا، اس نے اس کا سر کن سے جدا کر دیا، لیکن ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا، میں نے کہا اس کتے نے بھی قانون کو ہاتھ میں لے لیا، حضور کی عزت کا مسئلہ ہی اتنا بڑا حساس ہے، ایک آدمی کو رو رہے ہیں 3 سال ہوئے کہ ممتاز قادری کا مسئلہ انسان نہیں ہو رہا، کل تیرے نام پہ جان فدا، نماز سے جان سے جہاں فدا، عزت پر نہیں حضور کے نام پر، آدھا حضرت فرمانے کروڑوں جہاں بھی چلے جائیں تو حضور کی نام کے مطابق ان کی کوئی عزت نہیں، حضور کی عزت کی بات نہیں ہے، کل تیرے نام پہ جان فدا، لو جی گل کو سمجھ آئی، قاضی الدین کو وہاں لواسوں کی قبرستان میں دفن کر دیا انگریزوں نے، آج لوگ انگریزوں کے گیت گاتے ہیں، میں تاریخ پڑھنا بھی، تاریخ اپنے بچوں اپنی تاریخ پڑھو اسلام کی، 1857 کی گزری مسلمانوں دے، 1947 کی گزری، 90,000 مسلمانوں کی دیا، ہندو سکھ چوک کے لے گئے، ہندو سکھ جمدے مار دیا، اڑے کوئی محمد بن قاسم آ رہا، انہوں نے کی پتہ سی، انہیں جا کے عمران خان پڑھنا ہے کہ محمد بن قاسم پڑھنا ہے، انہیں جا کے میاں داد پڑھنا ہے، شاہد افریدی پڑھنا ہے، انہیں بھی جو طارق بن زیاد نے پڑھنا ہے،
90,000 مسلمانوں دیا دھیاں ہندو سکھ جمدے جمدے مر گئے جڑیاں لوگ اپنے ہاتھوں نال وڈیاں پاکستان بنانے لگیا دریا تے کنویں بھی پر ہو گئے سن لوگ اپنے دھیاں دے پر خود گڑے وڈے سن ہندو سکھ چوک کے لے جان خون کی ندیوں تے پاکستان بڑھیا اور اس پاکستان میں نعرہ یہ لگا تھا لوگ اپنی دھیاں کوئی نہیں اپنے خنجر نال وڈدا مسلمان اپنی دھیاں بھی وڈ کے دریاواں وچ سٹیاں کس نام پر پاکستان کا مطلب کیا لوگ اپنی دھیاں کہاں بڑی ایسا بھی اللہ کے گھر سے سبھی کو اتار دیے جائیں حضور کی عزت برقرار نہیں ہوگی اپنی تاریخ میں پڑھو پاکستان کے لیے بڑھیا ہندو تے سکھ مسلمان بچے کی گردناں کٹ کے ریل گاڑی کے ڈبے بھر کے لاہور اسٹیشن پہ بھیجے سن جب قائد اعظم محمد علی جناح دیکھے سی تو قائد اعظم بھی سب پہ چاہ گئے سی انہوں نے کہا میں پاکستان پڑھایا میں نے تحفہ بھیجا پالٹن جو کچھ ہویا جیسے آگے مہاجرین نے ڈیرے لائے تو ساری تاریخ کی مذہب کو کر دیتی نا اب تو راجدار کی تاریخ پڑھائی جائے گی اب کہ فرانس جناب ورلڈ کپ جیتا کہ نہیں جیتا میں نے کہا ورلڈ کپ کس کو دے پاکستان نہ بڑھتا سارا کچھ بھریا بیٹھ کر کے رکھ دیتا گیا کرکٹ کی طرف قوم کو لگا دیا گیا ہاتھی پکڑا دی گئی ایک ہاتھ میں قرآن تھا ایک میں تلوار تھی ایک ہاتھ سے جناب اللہ نے بات دیتا دوسرے ہاتھ سے ہاتھی نے بات دی لو ساری زندگی کشمیر بھی آ جائے گا افغانستان بھی آ جائے گا عراق بھی آ جائے گا شام بھی آ جائے گا مصر بھی آ جائے گا اور برما بھی آ جائے گا البانیہ مطلب البانیہ میں پاکستان میں حالات بنانے کی کوشش ہو رہی ہے البانیہ میں مسجدہ میں لوگ شراب کی دکانیں کھول رہے ہیں سلمانہ کا ملک سی اس بڑے نوجوان بچے اسلام سے اوپر چلے جان کس نے مسجدہ کی حفاظت کر رہا ہے انہوں نے ٹیسٹ لیا آپ یہ مسجدہ کی چھوٹی طرح اتر دے دیں کہ نہیں انہوں نے کہا نہیں کل جناب انہوں ساتھ کو پکڑ کے لائے گئے چلو ہے مولوی خبردار تو اندر جمعے کو تقریر کرے تو ہم نے چھٹو نہیں مولوی سالوں کی ہوئی پرسوں نہ کہنا قرآن میں بھی پابندی لا دو کیونکہ یہ بھی دہشت گردی سکھاتا ہے محمد بن قاسم نے تصدر عین کی تاریخ چھوڑ کوئی نہیں طارق بن زیاد نے عین کشتیاں کیویں چلائیاں خالد بن ولید نے عین 40,000 کے لشکر اقدام بندے کیویں لے گئے کوئی نہیں تو جو میں میری بات کہہ رہا ہوں جوان بچے داڑے میری گل ہے اپنی جوانیاں حضور صدر سے نہیں رہنا بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی 1929 کی اگر قبر میں کوئی نہیں میانی صاحب جا کے دیکھو 1929 کی قبر آج کام نظر آ غازی الدین کی قبر کے سویرے کھول کون پاتا اگر تو نے بیان بھی نہیں کیتا کہنے کتر ہو مگر پیچھے جا سکتے میں کہا غازی الدین کا بیان بھی نہیں کیتا اس کی قبر کے کھول کون پاتا ایک بات یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو تمام ہے لاؤ جی غازی الدین کو وہاں دفن کر دیا گیا علامہ اقبال شخصی ضمانت دیتی گورنر انگریز کو ملیا میں نے کہا یار میں ضمانت دینا غازی الدین کا جسم مبارک لاہور آنے دے گورنر کہنے لگا کہ یہاں کا تو غارت ہو جائے گی ہندو مسلم فساد ہو جائے گا علامہ اقبال کیا بندے مار گئے تو بدلے میں قتل کر حضور کے عاشق کا جنازہ لاہور آنے دو اس کی وصیت یہ ہے میں اس کی وصیت پوری کرنے لگا کام کی کرے اقبال نے اور غازی الدین نال گل کرنے لگا سامنے قبر جھک کے غازی الدین نے سامنے گل کی تھی انہوں نے کہا غازی میں تیری وصیت پوری کر دیتی اور میری بھی ایک وصیت ہے کہنے لگا میری بھی ایک کام یہ کیتا لیکن میری بھی ایک وصیت ہے میری وصیت ہے کہ جب رسول اللہ تشریف لے آؤں تو میرا سلام ضرور پیش سارے یہ نعرہ لاؤ نا میں مر جاؤں تسی سلامت رہو میں بڑے واسطے گل نہیں کرتا کیونکہ لوگوں کو بہت بڑا ڈر لگتا یہ تے آنی آنی جو کرے کوئی سن کرے تخت ہوئے یا تخت ہوئے انہیں تے ایک دن آنا ہے یہ بڑی لاڑی ہے انہیں تے آنا ہی آنا ہے اللہ تعالی جوانیاں سارے کو بزرگوں کو سلامت رکھے جانا تو ایک دن ہے لیکن کم از کم نعرہ تو بند کر کے لاؤ اسی رواں کے نہ رواں گے حضور کا نام تے نہیں رہنا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے امیر و جہاں تمہارے لیے ہم میں زبان تمہارے لیے ہم میں ہے جان تمہارے لیے آئے جہاں تمہارے لیے پھر بھی وہاں تمہارے لیے محبت ہے کیونکہ پیر سید عرفان شاہ صاحب کا فیض ہے میں کتنا لوگوں میرے پیر صاحب اس بڑا